شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانی بستی کی چھوٹی سی مسجد تھی جس کی دیواروں سے پلستر جھڑ رہا تھا۔ یہ مولانا عبداللہ کا مسکن تھا۔ مولانا عبداللہ ایک نیک سیرت، صابر اور خوش اخلاق شخص تھے۔ ان کی آواز میں وہ اثر تھا کہ سننے والوں کے دل پگھل جاتے، مگر دنیاوی حالت کے لحاظ سے ان کے دامن خالی تھے۔ گھر میں 3 جوان بیٹیاں اور ایک صابر بیوی تھی۔ غربت نے اس گھرانے پر سختی کے بادل چھا رکھے تھے۔ مہینے گزرتے مگر ان کے باورچی خانے سے گوشت یا لذیذ خوشبو کبھی نہیں آتی تھی۔ جب رمضان کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہوا تو آزمائش مزید بڑھ گئی۔ رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ تب دوپہر کے بعد جب سورج ڈھلنے لگا تو گھر میں غم کا عالم تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا مگر دسترخوان پر صرف پانی کے مٹکے اور چند خشک روٹیاں۔ اٹینڈسس کے مولانا مسجد سے فارغ ہو کر گھر آئے تو دیکھا کہ بڑی بیٹی خالی پتیلی چولہے پر رکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ بیٹی نے کہا، صبر کا دامن نہ چھوڑو، وہ رحیم ہے، پرندوں کو پالنے والا ہمیں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مولانا نے لرزتی آواز میں تسلی دی، حالانکہ ان کا اپنا دل بھی پاش پاش تھا۔ افطار کے وقت سب نے پانی سے روزہ کھولا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابھی عشاء کی اذان میں کچھ وقت باقی تھا کہ اچانک لکڑی کے بوسیدہ دروازے پر زور دار دستک ہوئی۔ مولانا عبداللہ نے حیرت سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک قد آور، واضح اور سفید لباس میں ملبوس شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب نور تھا اور آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھیں۔ شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانی بستی کی چھوٹی سی مسجد تھی جس کی دیواروں سے پلستر جھڑ رہا تھا۔ یہ مولانا عبداللہ کا مسکن تھا۔ مولانا عبداللہ ایک نیک سیرت، صابر اور خوش اخلاق شخص تھے۔ ان کی آواز میں وہ اثر تھا کہ سننے والوں کے دل پگھل جاتے، مگر دنیاوی حالت کے لحاظ سے ان کے دامن خالی تھے۔ گھر میں 3 جوان بیٹیاں اور ایک صابر بیوی تھی۔ غربت نے اس گھرانے پر سختی کے بادل چھا رکھے تھے۔ مہینے گزرتے مگر ان کے باورچی خانے سے گوشت یا لذیذ خوشبو کبھی نہیں آتی تھی۔ جب رمضان کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہوا تو آزمائش مزید بڑھ گئی۔ رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ تب دوپہر کے بعد جب سورج ڈھلنے لگا تو گھر میں غم کا عالم تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا مگر دسترخوان پر صرف پانی کے مٹکے اور چند خشک روٹیاں تھیں۔ مولانا مسجد سے فارغ ہو کر گھر آئے تو دیکھا کہ بڑی بیٹی خالی پتیلی چولہے پر رکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ ابھی عشاء کی اذان میں کچھ وقت باقی تھا کہ اچانک لکڑی کے بوسیدہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ مولانا عبداللہ نے حیرت سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک قد آور، واضح اور سفید لباس میں ملبوس شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب نور تھا اور آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھیں۔